امپورٹنٹ ایشو پہ آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کے توسط سے پاکستان کی قوم سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ ایک ایسا ایشو پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آ رہا تھا جس کے حقائق جان کے میں آپ تک آئی ہوں، اور ایک ایسی بات کو ایشو بنایا گیا، اچھالا گیا، ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ میں پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں، اس کی ڈیٹیلز تک جائیں، اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں، تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے، لیکن میں نے فائنلی جو جتنے بھی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے، میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے، اور وہ میں نے چیئر کیا ہے، اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آج جس ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں، میڈیا پہ آئی ہوں، وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں۔ 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک واقعہ سرفیس کیا، ہماری ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ اس میں ملوث ہیں، تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں، ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے۔ 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے، وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں، انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے۔ انہوں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہوں گی۔ تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی۔ تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا
اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے، 85-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلی گئی. پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کی ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں، ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے، بچوں کو استعمال کیا ہے، اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں، ان سے انہوں نے ویلاگز کرائے، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں. اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کی ویوز جس کو بنیاد بنا کر آئی وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے، اس کا نام مہنور ہے، اور اس نے مجھے کہا، ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں، ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا، وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے، اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا، اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے، اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آیا. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی، وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے. اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ایڈٹ کر دیا وہ کلپ، یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی، اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی، میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ، اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ، مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے، اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی. تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا، 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی، اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی، وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں گئے. تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات ہوئی، کل پروٹیسٹ ہوئے، کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے، بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور، یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو. اور بات کرو. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیے، میں نے نہیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں، میرے پاس صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. اور ہمارے پیچھے ایک ایمپسٹینٹ کی ٹیچر تھی، انہوں نے بولا کہ آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑے گی، آسما کو بچا رہی ہے، کچھ نہیں ہوگا اس طرح سے. اور وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑے ہوئی، نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولے، اور ان میں بول دیا کہ CM پنجاب کو
آپ بولے کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آپ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی سے مجھے واقعہ بتایا سارا, وہ اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی, آپ بولتے زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں, اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں. اس نے کٹ کر کے کہا کہ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور متاثر ہے کہ آئے وٹنس ہے, کسی نے دیکھا ہے. میں نے جب کہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی, میں نے ایسا کچھ بولا کہ میں نے سنی یا ہے جو جھوٹ تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کرتی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑھی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے, جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا, تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے, تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی, وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے, اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, یہ نہیں دوسرا والا. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گھڑی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں بچیوں کا, لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا کیس ہے, یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں, آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہے, ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے, جو انوالوڈ ہے اس کو, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے, ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے, جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے, کریک ڈاؤن کیا جائے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک
خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ، یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں، اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے ہو۔ یہ میری ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے، اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں، پالیٹکس کی بات کروں، کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے، لیکن میں نے پھر بھی، کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں، میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، تمام طرح کے، تمام خیالات کے، ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں، میں ان سب کی وزیر اعلیٰ۔ میں نے ان کو بلا کے خود سنا اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں، اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے، مشتعل ہو کر آئے، اور انہوں نے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں، ایشو تو بتائیں، تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا۔ ان کے خیال میں، ان کے بھی خیال میں، اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ، ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، ان کو انسائٹ کیا گیا ہے، یہ خود، اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں، ان کو ہٹا دیا گیا، یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں، ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کا بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں۔ السلام علیکم، I'm Dr. Shabnam Gul and I'm chairperson and ex-convener of Harassment Committee SCWU۔ مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئی اس میں میرا رول ہے یا نہیں، کیونکہ میرے ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی۔ تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں۔ تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی، میں اویئر ہوئی آفس میں اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی۔ میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں، کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ اویئر نہیں ہوئی۔ میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک، تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی، اور میرا کام یہ تھا، مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں۔ تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، جس میں مجھے کنسرنڈ آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا نہیں، بلکہ میں نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں، اور ہم سب سے جو سینئر ہیں، جو ادارے کی سربراہ ہے، وہ وائس چانسلر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کے نالج میں نہیں تھا، اور بہت سارے بچے جو تھے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور بینگ فیمل اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے، تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے۔ لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے، وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے۔ تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے، کیونکہ میں
چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو، لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی، تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا، بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر. جی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی، اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی، اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اس اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس پہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کی سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں، پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا. میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں، لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں، کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ، اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ اے آر وائی کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی سوچناک ہے. ان کے ایسے فالو اپ کیا، ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ انہوں نے بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی گیا. اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا جو پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں، وہ پاکستان آپ کا بھی ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں. پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے
جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں